اب آپ کے سامنے صرف 10-15 منٹ کے لیے علامہ سید زریاب حیدر نقوی صاحب آف گوجرانوالہ اور ان کے بعد علامہ علی ناصر الحسینی تلاڑہ صاحب مل کر بآواز بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعن الله تعالى على أعدائهم أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. آتوا الله وآتوا الرسول وأولي الأمر منكم. مل کر بآواز بلند تر صلوات۔ دعا ہے کہ آل محمد کا کریم خالق اس عظیم اور بے مثل عبادت کو اپنی بارگاہ الہیہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ یا رب الحسین بحق الحسین، جتنے بھی ہاتھ اس ذکر میں مانگنے کے لیے آئے بیٹھے ہیں، والی خراسان کی عزت کے صدقے کوئی خالی ہاتھ واپس نہ جائے۔ میرا مالک بانیان کے رزق عزت صحت اور بخت میں مزید اضافہ فرمائے۔ حاضرین کی جتنے بھی جملہ حاجات ہیں، میرا مالک مادر حسین کے صدقے قبول و منظور فرمائے۔ میرا مالک جو بے اولاد ہیں، تجھے بھی رباب کی اجڑی ہوئی گود کا صدقہ اولاد نرینہ عطا کر۔ جو بے گھر ہیں انہیں گھر دے، جو بے زر ہیں انہیں زر دے۔ ہر دعا کی ضامن آخری دعا ہوتی ہے۔ میرا مالک ظلم کا یہ دور ہے، حجت دوراں ضرورت زمانہ کا جلد از جلد ظہور فرما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اجازت ہے گفتگو شروع کی جائے۔ آپ کے انشلاب چہروں کو دیکھ کر میرا دل ہے کہ پہلا جملہ ہی آپ کی خوبصورت سماعتوں کو ہدیہ کرتا چلوں۔ اللہ کی اس لا ریب کتاب سے ایک آیت مجیدہ پڑھی ہے، اور ہمارا مذہب قرآن کی آیتوں سے چلا ہے، روایتوں سے نہیں۔ جی سلامت رہے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ ہمارا مذہب قرآن کی آیتوں سے چلا ہے، روایتوں سے نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا آتوا اللہ وآتوا الرسول وأولی الامر منکم۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، اے ایمان والے لوگوں، اللہ نے ایمان والوں سے وعدہ کیا ہے، ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے، اسلام والوں کو نہیں۔ ایمان والوں میں اور اسلام والوں میں فرق ہے۔ ایمان والے اور ہوتے ہیں، اسلام والے اور ہوتے ہیں۔ استاد محترم کی جگہ پہ قبلہ میرے پیچھے ہیں، ان کی موجودگی میں کچھ پڑھ تو نہیں سکتا، سبق ہی سنا رہا ہوں۔ قبلہ میری بات کی تائید کریں گے۔ ایمان والے اور ہوتے ہیں، اسلام والے اور ہوتے ہیں۔ میں سید زریاب نقوی منبر سے فرق بتاتا چلوں، شاہدی توجہ کیجئے گا۔ جو اسلام والے ہوتے ہیں وہ مسلمان ہوتے ہیں، جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ مومن ہوتے ہیں۔ جو اسلام والے ہوتے ہیں وہ مسلمان ہوتے ہیں، جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ مومن ہوتے ہیں۔ رات کی تاریخیوں میں پیدا ہونے والے بن باپ کی اولادوں سے میری گفتگو ہی نہیں، میری گفتگو صرف علی ولی اللہ پڑھنے والوں سے ہے۔ میں کہہ رہا ہوں جو بندہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے وہ مسلمان ہوتا ہے، جو محمد رسول اللہ پڑھتا ہے وہ مسلمان ہوتا ہے، جو روزے رکھتا ہے وہ مسلمان ہوتا ہے، جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے وہ مسلمان ہوتا ہے، جو حقوق اللہ ادا کرتا ہے وہ مسلمان ہوتا ہے، جو نمازیں پڑھتا ہے وہ مسلمان ہوتا ہے۔ لیکن مومن تب ہوتا ہے جب دل سے پڑھے علی ولی اللہ۔ جی مولا آپ کو سلامت رکھے۔ حیدری، لیکن مومن تب ہوتا ہے جب دل سے پڑھے علی ولی اللہ۔ جو علی ولی اللہ پڑھتا ہے وہ ایمان والا ہوتا ہے، وہ مومن ہوتا ہے، اور جو ایمان کا اقرار کر لیتا ہے وہ ہوتا ہے شیعان علی۔ جی سلامت رہیں۔ اور علی کا شیعہ ہونا ایسی ویسی بات نہیں، میرے اور آپ کے لیے علی کے شیعہ ہونا بڑے فخر کی بات ہے، کیونکہ مذہب شیعہ یا اللہ کے قرآن کا نام ہے یا 14 معصومین کے فرمان کا نام ہے۔ جی سلامت رہیں۔ حیدری، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ مذہب شیعہ یا اللہ کے قرآن کا نام ہے یا 14 معصومین کے فرمان کا نام ہے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اسلام والوں میں اور ایمان والوں میں فرق ہے۔
جو بندے پہنچ گئے میرا سلام ہے، اور جو نہیں پہنچے ان کے لیے میں جملہ کہتا چلوں۔ اسلام والوں میں اور ایمان والوں میں فرق ہے۔ میں کہہ رہا ہوں ایمان والا اس وقت سمجھ میں آتا ہے جب ایمان سمجھ میں آ جائے۔ ہائے 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 جی، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ ایمان والا اس وقت سمجھ میں آتا ہے جب ایمان سمجھ میں آ جائے۔ اب میں نے بندہ دیکھنا جو کھاتا بھی علی کا ہے، علی کے ذکر میں بولنے کے لیے اس کے چہرے پہ موت کی سردی آ جاتی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں ایمان والا اس وقت سمجھ میں آتا ہے جب ایمان سمجھ میں آ جائے۔ ایمان اس وقت سمجھ میں آتا ہے جب خندق سمجھ میں آ جائے، اور خندق اس وقت سمجھ میں آتی ہے، خندق اس وقت تک سمجھ میں آتی ہی نہیں جب تک نبی کا یہ جملہ سمجھ میں نہ آ جائے۔ کیا کہ نبی نے کہا تھا یہ علی نہیں جا رہا، یہ کل ایمان جا رہا ہے۔ جی مولا آپ کو سلامت رکھے۔ یا علی یا علی، یہ علی نہیں جا رہا، یہ کل ایمان جا رہا ہے۔ اب رکھنا مولوی کے سر پہ قرآن اور پوچھ اس سے کہ اللہ نے ایمان کس کو کہا ہے، یہ نبی نے کل ایمان کس کو کہا ہے۔ اگر تو مولوی ہوا حلالی تو پھر بتائے گا کہ ایمان میرا مرشد علی ہے، ایمان میرا آقا علی ہے، ایمان میری قبر کا جلال علی ہے، ایمان زہرا کا شوہر علی ہے۔ بابا جی توجہ کیجیے گا، ایمان زہرا کا شوہر علی ہے، ایمان حسنین کا بابا علی ہے، ایمان کعبے کا کعبہ علی ہے، ایمان علی ولی اللہ علی۔ جی مولا آپ کو سلامت رکھے۔ حیدری ایمان علی ولی اللہ علی ہے، ایمان تیسری گواہی علی ولی اللہ علی ہے۔ جی مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اللہ قرآن کرے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو کتاب پڑھو اللہ کی، اس کے رسول کی اور صحابان امر کی۔ یا ایھا الذین آمنو آتیوا اللہ و آتیوا الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی اور صحابان امر کی۔ اب امر عربی کا لفظ ہے، اس کا ترجمہ ہے حکم دینا، تو جو ہے نا اب اللہ کہہ رہا ہے اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی اور صحابان امر کی جو حکم دیتے ہیں۔ اب آپ سب سوچ رہے ہوں گے تو حکم تو ہم بھی دیتے ہیں، حکم تو ہمارا بھی چلتا ہے اپنے اپنے گھر میں، لیکن اللہ نے اپنے گھر میں حکم دینے والے کی اطاعت کا نہیں کہا، تو پھر کس کی اطاعت کا کہہ رہا ہے؟ اللہ نے قرآن میں امر کا لفظ ان کے لیے استعمال کیا ہے جن کا حکم عرش پر بھی چلتا ہے، فرش پر بھی چلتا ہے، جن کی حکومت یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے، جن کی پہلی آیت ہے لا الہ الا اللہ۔ توجہ کیجئے گا، جن کی پہلی آیت ہے لا الہ الا اللہ، رات کی تاریکیوں میں پیدا ہونے والے بن باپ کی اولادوں سے میری گفتگو ہی نہیں، جن کی پہلی آیت ہے لا الہ الا اللہ، اب مرضی آپ کی اپنی ہے، بولو نہ بولو، جن کی پہلی آیت ہے لا الہ الا اللہ، جن کی دوسری آیت ہے محمد رسول اللہ۔ ارے جاہل تو کہتا ہے کہ اذانوں میں علی آئے تو اذان باطل ہے، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ان کی تیسری آیت ہے علی ولی اللہ۔ جی سلامت رہیں۔ حیدری اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ان کی تیسری آیت ہے علی ولی اللہ۔ سورہ بقرہ قل انتم اعلم ام اللہ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون۔ اے نبی کہہ دیجئے ان سے کہ ہم نے ان کی طرف 3 شہادتیں بیچی، 3 گواہیاں نازل کی، جن میں سے یہ 2 کا اقرار کرتے ہیں اور تیسری انہوں نے چھپائی ہوئی ہے۔ یہی وہ تیسری گواہی ہے جسے تم نے چھپایا ہوا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اذانوں میں علی آئے، اذان باطل ہے۔ ابو طالب کے بیٹے نے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا تھا انا حی علی الصلاۃ، انا حی علی الفلاح، میں علی ہی حی علی الصلاح ہوں، میں علی ہی حی علی الفلاح ہوں۔ اگر علی کے نام سے تیری اذان باطل ہے پھر حی علی الصلاح کو بھی نکال، فلاح کو بھی نکال۔ جی مولا آپ کو سلامت رکھے۔ حی علی الصلاح کو بھی نکال، فلاح کو بھی نکال۔ یہاں پر میں آپ کو علی کے شیعہ کا معیار بتاتا چلوں۔ چلے میرے ذہن میں ایک اور بات آگئی، دل ہے کہ آپ کو ہدیہ کرتا چلوں۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 9، اللہ ایمان والوں سے مخاطب ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ اللہ ایمان والوں سے وعدہ کر رہا ہے انہی کو بخشوں گا اور انہی کو اجر عظیم عطا کروں گا۔ وجہ کیجئے گا، انہی کو بخشوں گا
اور انہی کو اجر عظیم عطا کروں گا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں ایمان والوں میں اور اسلام والوں میں فرق ہے۔ اللہ نے اسلام والوں سے وعدہ نہیں کیا، ایمان والوں سے وعدہ کر رہا ہے، انہی کو بخشوں گا اور انہی کو اجر عظیم بھی عطا کروں گا۔ اتنی وزن دلیل دیتا چلوں کہ بات کھل کے آپ کے سامنے آ جائے۔ حر کی حقیقت آپ کے سامنے ہے۔ ایک رات پہلے کیا تھا اور کہاں پہنچ گیا، اس لیے کہ اجر عظیم پا لیا۔ سلامت رہے، اس لیے کہ اجر عظیم پا لیا۔ علی کی شیعہ کا معیار بتاتا چلوں۔ ایک حبشی نے چوری کی، وقت مختصر ہے اس لیے تمہید کا وقت نہیں۔ ایک حبشی نے چوری کی، چوری کرنے کے بعد دل میں خیال آیا میں تو علی والا تھا، میں تو ولایت والا تھا، علی کو دل میں بسا کے گناہ ہوا تو فائدہ کیا، نہیں کرنی چاہیے تھی۔ نادم ہوا، شرمندہ ہوا، شرمندہ علی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ یا علی سرکار مجھ سے چوری ہو گئی، مجھ سے گناہ ہو گیا، یا علی سرکار مجھے سزا دے کے طاہر کرو۔ آج کل کوئی بندہ چوری کرے تو کسی کے پاس نہیں جاتا کہ میں نے چوری کی ہے، مجھ سے گناہ ہوا ہے، مجھے سزا دو۔ نہیں، آج کل کے بندے بڑے ڈرپوک ہیں، دن میں ڈاکے ڈال لیتے ہیں، کسی کے پاس کوئی نہیں جاتا کہ مجھے سزا دے، میں نے چوری کی ہے۔ علی کی خدمت میں حاضر ہوا، یا علی سرکار میں نے چوری کی ہے، مجھے سزا دے کے طاہر کرو۔ علی بادشاہ نے پوچھا کوئی گواہ ہے؟ کہتے یا علی سرکار میں خود گواہ ہوں، میں نے چوری کی ہے، مجھ سے گناہ ہوا ہے۔ علی بادشاہ نے آسمان کی طرف چہرہ کیا، دیکھ کہتے ہیں اللہم واحدا شاہدہ، پروردگار گواہ رہنا۔ ایک گواہی ہو گئی۔ پھر علی بادشاہ نے پوچھا کوئی گواہ ہے؟ اس نے کہا یا علی سرکار میں خود گواہ ہوں، میں نے چوری کی ہے۔ پھر علی بادشاہ نے آسمان کی طرف چہرہ کیا، اللہم واحدا شاہدہ، پروردگار گواہ رہنا۔ دو گواہیاں پوری ہو گئی۔ اب علی بادشاہ اٹھے اور اس کے قریب آئے، لطف لینا ہے، بات بڑی مزے کی ہے۔ علی بادشاہ اٹھے، اس کے قریب آئے۔ علی بادشاہ نے کہا کس ہاتھ سے چوری کی؟ کہا مولا اس ہاتھ سے۔ دیکھنا اب ہونے کیا لگا ہے؟ کہا مولا اس ہاتھ سے۔ علی بادشاہ نے اپنی تلوار کو میان سے باہر نکالا، سواری پہ اس کا ہاتھ رکھا، ہاتھ کاٹ ڈالا، ہاتھ زمین پہ گرا، خون کا فوارہ نکلا۔ پوری کائنات گواہ ہے۔ حبشی چور نے اپنا کٹا ہوا ہاتھ دوسرے ہاتھ میں اٹھایا، کوفہ کی گلیوں میں دوڑ بھی رہا ہے، علی کی ولایت کے ترانے بھی گا رہا ہے۔ جیئے سلامت رہیں۔ حیدری! آج کل کسی بندہ، دو بندے پیار کرتے ہوں، ایک بندہ دوسرے بندے کو اذیت دے، وہ کہتا ہے میں جب تک بدلہ لے لوں گا اس کو چھوڑوں گا نہیں۔ علی نے ہی اس کا ہاتھ کاٹا تھا، دوڑ بھی رہا تھا۔ بے شمار صلوات پڑھیں اللہم کوفہ کی گلیوں میں دوڑ بھی رہا ہے، علی کی ولایت کے ترانے بھی گا رہا ہے۔ سامنے سے ابن قوہ، اپنے زمانے کے مشہور منافق، سامنے سے آتا دکھائی دیا۔ منافق تو ابھی بھی بڑے ہیں لیکن اس وقت کا مشہور منافق تھا، سامنے سے آتا دکھائی دیا۔ دیکھ کے کہتا ہے اے اسود تیرا ہاتھ کس نے کاٹا؟ پورے کوفہ میں یہ بات پھیل چکی تھی۔ ابن قوہ کو پتا تھا کہ علی نے کاٹا، جان بوجھ کے پوچھ رہا ہے کس نے کاٹا؟ یہاں پر میں مثال دیتا چلوں، میں بھائی فضل باز کے ہاں مجلس پڑھنے، فرض کرے وہ مجھے نیاز نہیں دیتے، کچھ بندوں کو پتا چلتا ہے کہ قبلہ صاحب کو کچھ نیاز نہیں دی، وہ جان بوجھ کے میرے پاس آتے ہیں، قبلہ آپ کو بھائی فضل باز نے کتنی نیاز دی؟ جانتے ہیں نہیں دی، پھر بھی پوچھ رہے ہیں۔ اسی طرح ابن قوہ کو بھی معلوم تھا ہاتھ علی نے کاٹا، لیکن کہتا ہے اسود تیرا ہاتھ کس نے کاٹا؟ ابن اسود کہتا ہے میں تجھے بتاؤں میرا ہاتھ کس نے کاٹا۔ علی کے دیوانے نے اپنے لہجے کو ہوا میں بلند کیا، مودت کے پروں کو کھولتے ہوئے علی کے دیوانے نے کہا سن میرا ہاتھ کس نے کاٹا؟ میں تجھے بتاؤں میرا ہاتھ کس نے کاٹا۔ الزمینی سید الوسیعین، جاگنا مودت بتانے جا رہا ہوں۔ علی کے دیوانے نے اپنے لہجے کو ہوا میں بلند کیا، مودت کے پروں کو کھول کے کہتا ہے سن میرا ہاتھ کس نے کاٹا۔ الزمینی سید الوسیعین وصاحب حر المحذبین وکعبۃ العارفین وخلیفۃ الرسول وقد مظہر الجائب وحلال المشکلات وطاہرۃ المطہرات وامام غضنفر وامام مدثر وامام مظفر وامام الراکعین وامام الراشدین وامام الافضلین وامام الابرار وکل ایمان وکل قرآن وعین اللہ ووجہ اللہ وید اللہ وقلب اللہ ووجہ اللہ وباب الشبیر والشبر مولا علی ابن ابی طالب۔
حیدری وقت مختصر ہے، آپ کو فضائل بھی سناتا، مصائب بھی سناتا. اب قبلہ صاحب میرے پیچھے ہیں، میری اتنی ہمت نہیں، قبلہ صاحب آپ کو مصائب سنائیں گے، مل کر بآواز بلند تر صلوات.